الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماہ شوال المکرم کے اس پہلے جمعہ میں مسلسل تفسیر کا بیان جو رمضان شریف سے پہلے رمضان کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا وہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ آپ سن چکے کہ اللہ تعالی دوبارہ تمام اجزاء جمع فرمائے گا اور سب کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، جانوروں کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی آغوش میں ہیں یا جہاں کہیں ہیں، اللہ ان کو پھر جمع فرما دے گا۔ اور وہ لوگ جو بغیر علم کے لڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا کہ نہ علم، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی نوشتہ لکھا ہوا ان کے پاس،
حق سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے اور لوگوں سے بحث کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن سخت عذاب چکھیں گے اور یہی ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے آگے یہی بھیجا ہے۔ یہاں جتنی ضروری بنیادی باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا چکا۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے ارادہ اور اختیار لے کر آیا ہے۔ الحمدللہ، جس قدر بھی اسے ارادہ و اختیار ملا ہے اسی کے استعمال پر جزا اور سزا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے قرآن بھی بھیجا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ہدایت نہیں پہنچی۔ جس نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے اس کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سوال ایک ہے جو بیان کرنا اس حوالے سے باقی، وہ یہ کہ وہ بچے جو کافروں کے ہاں پیدا ہوئے، نابالغ، کم سن، کچی عمر کے وہ بچے تھے، وہ مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال یہاں باقی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہوش میں آئے انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، ان کے لیے تو بات واضح ہو گئی۔ نا سمجھ بچے، کم عمر، بہت کم سن بچے، وہ اگر مر جائیں تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ اس حوالے سے دو باتیں سن لیجئے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ایک بہانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ بچے کو فوراً مشین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر مشین میں رکھنا ہی ہے تو اس سے پہلے اذان کہنی ضروری ہے۔ اگر دیر کریں گے بچے میں کوئی نہ کوئی کمی، فرق رہ جاتا ہے جس کا پھر ساری عمر اس کو سامنا ہوتا ہے۔ تو اذان میں دیر کہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں دیر نہ کی جائے، بلکہ محبت والے 7 دن 40 دن مسلسل اذان کہتے، تاکہ شیطان کو کسی طرف سے بچے میں راستہ نہ ملے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پر، یہاں کہہ دی اذان، اللہ کا نام بار بار سنایا جا رہا ہے، دین کی بات اس کے کان میں ڈالی جا رہی ہے، ہوش میں آتا ہے تو یہ کہا گیا کہ بچہ جب بولنا سیکھ لے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے، پھر پورا کلمہ۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، آج کل وہ بھی ختم ہو گیا، اب بجائے اللہ کا نام سکھانے کے اس کو انگلش کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اسی لیے بچوں میں دین اور وہ جذبہ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ جو بچے کافروں کے ہاں پیدا ہوئے وہ اذان نہیں کہتے، لیکن وہ بچے ناسمجھ اور کم سینی میں مر جائیں
تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ دوزخ ایک تو کفر اور بدعملی کا نتیجہ ہے۔ ان بچوں نے ناسمجھی میں ابھی تک کفر یا بدعملی نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات بچوں نے ناسمجھی میں نہیں کی ہے، تو انہی کے حوالے سے یہ فرمایا گیا۔ علماء نے اس آیت کو ان بچوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نجات کا مدار ایمان ہے۔ اعمال ضروری ہیں، مگر ایمان نہیں ہوگا تو صرف اعمال پر بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رہے، ہوش والا جو ہے، جس کی سمجھ اس قابل ہے کہ وہ سمجھے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اعمال سے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ ایمان کو اس طرح سمجھیں جیسے جڑ۔ تو اگر جڑ نہ ہو تو کیا پتے شاخیں ہوں گی؟ نہیں۔ تو یہ پھل لگتا ہے شاخوں کو، جڑ ہی نہیں ہے تو شاخیں کہاں سے ہوں گی، پھر پھل کہاں سے لگیں گے؟ تو جڑ ہو گئی ایمان، اور پھل اعمال کا ہمارے جو ہم کرتے ہیں تو پھل اسی کو لگتا ہے۔ لیکن جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے لیے درخت کا کیا تصور اور کیا بات۔ تو ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ناسمجھی میں کم عمری میں وفات پائی، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو بتایا گیا کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچی، ان کے لیے بن گئی، تو جب تو مزے سے ہیں، چین سے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کوئی امتحان، کوئی جانچ آ گئی تو منہ کے بل پلٹ گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا گھاٹا، نقصان۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے صریح یعنی کھلا ہوا نقصان۔ یہاں جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، نیولی، نئے مسلمان، اس وقت بھی کچھ بدوی دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ اگر ایمان کے بعد اولاد ملی، تندرستی ملی اور خوشحالی ملی تو کہتے تھے اسلام سچا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا، یعنی ان کو ان کی من پسند چیزیں نہیں ملتی، تو کہتے اسلام اچھا دین نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ آج بھی لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی جانچ آ پڑی، امتحان ہوا، تو منہ کے بل پلٹ گئے، اور جب کوئی بھلائی پہنچی تو بڑے مزے سے
خیر سے مراد یہاں مزے سے مراد دنیاوی نعمتیں اور چین سے مراد دل کا سکون ہے، یعنی دنیا کی راحتوں کو، خوشیوں کو وہ دلیل سمجھ بیٹھے اسلام کی حقانیت کی، تو ذرا سی تکلیف آئی تو اسلام سے دل برداشتہ اور منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانچ، امتحان، تکلیف اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان میں پکا ہے اور کون نہیں ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہر ایک کا امتحان اونچی کرتا ہے، ہر ایک کا امتحان۔ کہیے، میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی ہر وہ شخص جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ضرور امتحان اونچی ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلوں کا بھی امتحان کیا۔ کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو امتحان ہوتا ہے۔ کوئی کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں پر 3 گھنٹے کا پرچہ ہوگا، 10 سوال لکھے ہوں گے، صفائی کے 5 نمبر الگ، ایسا نہیں ہے۔ وہ امتحان کیسے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا، کچھ خوف دے کر، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کو خطرے میں ڈال کر، اور ثمرات جو نعمتیں دی ہیں، علماء نے تفسیر بچے کیے، جو بچے دیے ہیں، جو ثمرات دیے ہیں، وہ لے کر آزمائیں گے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ کتنی؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان، اور 5ویں چیز بچے یا ثمرات جو بھی ملے۔ اللہ ضرور آزماتا ہے، کسی کو 1 چیز سے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو سب سے۔ آزمائش ہوتی ہے اور سب کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا طریقہ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا۔ اب یہاں ایک بات سن لیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، ظاہر کرتا ہے، دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کی آزمائش کی، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کی آزمائش پڑھیں،
میں صرف ایک جھلکی دکھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحان ہوئے، جھلکی دکھا رہا ہوں. ابھی جوانی کی عمر ہے، آگ میں ڈال دیا گیا. شادی کی، حکم ہوا بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا. بچہ چلنے کے قابل ہوا، فرمایا ذبح کر دو. یہ صرف جھلکی دکھا رہا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. ہمیں تو چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اتنی یہ تکلیف کیوں؟ ہمارا تو یہ حال ہے. اللہ والوں کے حالات پڑھیں، ان کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوں. کربلا دیکھیں، کتنی بڑی آزمائش. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا امتحان ایک جیسا ہو. اس لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، ہم امتحان کے لائق نہیں، اور اگر ڈال دے تو ہمارا ایمان سلامت رہے. یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اور اگر امتحان میں ڈال دیے جائیں تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا. کیونکہ انسان کے منہ سے کیا کچھ نکلتا ہے اس وقت. تکلیف کی حالت میں آپ کو ہوتی ہے پرواہ کہ آپ کیا نکال رہے، کفر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہوش ہوتا. تو خیال رکھنا چاہیے. یہ کوئی جا کے روک نہیں سکتا، وہ ٹھک ٹھک لگی ہوتی ہے ان کی مسلسل. کوئی خیال نہیں، مسجد کے پڑوس میں خود نماز پڑھنی نہیں، دوسروں کو پڑھنے نہیں دینی. اللہ تعالی ہدایت دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے. تھوڑی سی راحت ملے تو جی اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اور تکلیف آ جائے تو جی ہم تو جب سے مسلمان ہوئے ہیں یہ ہو گیا. یہ ان لوگوں کا اس زمانے میں کہنا تھا، آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ جنہیں کوئی تکلیف آتی ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آزمائش ہوتی ہے، اور پھر آپ کی دعائیں، یہ جو آپ صبح و شام دن رات دعائیں کرتے ہیں، بہت سی دعائیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پوری نہیں ہوئی. کتنی دعائیں آپ کی بلاؤں کو ٹالتی ہیں، وہ اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آپ سے بلائیں ٹلتی ہیں. کتنے فتنوں سے آپ کو بچاتی ہیں، کتنے نقصانات سے بچاتی ہیں، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہمیں بس اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارا کام ہو جائے. کہتے تو اللہ کی رضا پر راضی، جملہ تو منہ سے یہ نکلتا ہے مگر دل یہ ہے کہ میری رضا کے مطابق ہو جائے. اے بندے، اگر کچھ تیری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو تو اسی پر خوش ہو کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا پر ہو رہا ہے. لیکن وہ سوچتا بھی نہیں ہے اور شکایت کر دیتا ہے. اب یہاں یہ بھی بتا دوں کہ انسان پر تکلیف کبھی آتی ہے تو اس کا امتحان ہوتی ہے. کبھی تکلیف کسی بڑی بلا سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تکلیف اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی تکلیف اس کی سزا بھی ہوتی ہے. مگر ہر ایک کا یہ حال نہیں، الگ الگ. یہاں میں آپ کو پھر ایک مرتبہ وہ بات سنا دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے 20 بیٹے دیے. کتنے؟ 20. پہلے لوگ زیادہ اولاد مانگا کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، آج کل برا سمجھتے. جی پالے گا کون، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو جو آتا ہے اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتا ہے. یہ کرپشن بگاڑ آپ کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جو آتا ہے اگر زیادہ ہوں گے تو کمانے والے بھی تو زیادہ ہوں گے نا.
لیکن وہ آپ لوگ اس میں نہیں جاتے۔ اس بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اولاد زیادہ ہو، ایک بیٹا چلا گیا، بیٹھے رہو اکیلے، اور 6 ہوں کو زیادہ ہوں تو آپ کو ہی گھر بھرا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا جو بیٹا 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا۔ بیٹے کتنے تھے؟ 20، اور ہر بیٹا کتنی عمر میں چلا جاتا؟ 19 کی۔ آخری بیٹا بستر پر تھا، 19 جا چکے تھے، یہ 20واں، اس کی عمر 19 ہو گئی تھی، اور اس کو موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا۔ اس کو اونگ آ گئی، عورت کو اونگ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سارے اس کے بیٹے جنت میں بیٹھے ہوئے، باغ ہے اس میں سارے بیٹھے ہیں، بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، طرح طرح کے میوے سامنے ہیں اور بڑے مزے سے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں رو رو کے تھک گئی تمہیں، اور تم یہاں مزے کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اماں تیرے پاس اتنے مزے میں نہیں تھے جو یہاں مزہ مل رہا، بڑی راحت میں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت عیش کر رہے۔ اس عورت کو یہ سنایا گیا کہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس سے تجھ کو یہ درجہ ملتا، تو نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی، کوئی خاص عبادت نہیں کی تھی کہ تجھے تکلیف دے کر یہ درجہ دیا گیا ہے۔ یہ جو درجہ ملا ہے کس وجہ سے؟ کہ تجھے تکلیف سے گزارا گیا ہے۔ تو بعض مرتبہ تکلیف درجے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہر تکلیف جو ہے وہ سزا ہے، ہر تکلیف جو ہے وہ امتحان ہے۔ کبھی کبھی تکلیف میں درجے بھی بڑھائے جاتے ہیں، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا اونچی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اگر اس حوالے سے ان ہستیوں کا ذکر دیکھیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کی کتنی یاد ہوتی ہے، ان کے لیے کتنا کچھ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کے درجے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور رات ہمیشہ نہیں رہتی، سویر آتی ہے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اور کسی نے اگر دنیا میں 4 دن تکلیف میں گزارے ہیں، اس کے لیے، ایمان والے کے لیے آگے راحت ہی راحت ہے۔ شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکایت اللہ سے شکایت، ہاں اچھا حال مانگ سکتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ کیا ہے مجھ کو کھانے کو بھی نہیں دیا، اچھا پہننے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس سے بہتر حال کی طرف لوٹا دے۔ اچھا حال مانگنا، خوشحالی مانگنا غلط اونچی نہیں ہے، اچھے حال کی طرف لوٹا۔ اب یہاں ایک پیار کی بات بھی سنا دوں، ذہن میں آ گئی۔ بہت سے اللہ والوں نے دنیا میں بڑی اسرت میں بسر کی ہے۔ اسرت جانتے ہیں؟ تنگی، یسر آسانی کو، عسر تنگی، اور مشکل کو کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا۔ بڑی اسرت میں بسر کی، کوئی کپڑے 1-2 مل گئے موٹے جھوٹے پہن لیے، کھانے کو بہت اعلیٰ، رہنے کو بہت اعلیٰ نہیں ملا، تکلیف میں گزارا لیکن خوشی خوشی شکر کر کے گزارا۔ اللہ والے تھے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، ہر حال میں شکر۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو بلائے گا، تمہیں دنیا میں وہ راحت نہیں ملی، تمہارے سامنے دوسروں کو بہت کچھ تھا، تمہیں وہ کچھ نہیں ملا، تم نے تنگی میں بسر کی مگر شکر کرتے رہے، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو اونچی۔ اب ذرا سوچیں آپ، اللہ خود فرمائے مانگو،
آج میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا، تم جو چاہو گے دوں گا۔ تو جس کو ایسا ملے اس کی کتنی شان ہے۔ مگر میں نے آپ کو یہ سنانا ہے، میں نے جب خود بھی پڑھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ سنیں توجہ سے، بڑی توجہ سے سنیں۔ وہ بندے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، وہ بندے اپنے لیے اونچی، کون ملے گا ایسا؟ حالانکہ انہوں نے دنیا میں آسانی سے بسر نہیں کی، مشکلات رہی، تکلیف رہی۔ اللہ فرمائے گا آج تم مانگو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جنت میں اگر دوسروں کو 100 گز کا پلاٹ دینا ہے تو مجھے 1000 گز کا دے دے، دوسروں کو 70 حوریں دینی ہے تو مجھے 400 دے دے، اگر دوسروں کو تھوڑی نعمتیں ملنی ہیں مجھے زیادہ دے دے۔ نہیں، وہ کہیں گے یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ بندے ہیں، تیری مخلوق میں یہاں کچھ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ اور جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اندازہ کرو، اندازہ کرو، ہم پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، کن خیالوں میں ہیں۔ ہمیں صرف اپنی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں کو میں ایک بات سناؤں آپ کو۔ فقیر آتا نا، فقیر مانگنے والا، بیگر، گداگر، فقیر کہتے ہیں آپ کے، حالانکہ فقیر تو بڑی شان والا ہوتا ہے، لیکن جو بھی مانگے آپ اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں۔ وہ آ کے کہتا ہے تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، تیرے بال بچوں کی خیر۔ کہتا ہے نا، پوچھ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسے سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ کہتے ہیں تو آپ اپنے سب کے لیے جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار سب کی خیر مانگ رہا، کچھ دے دو اس کو، کچھ دے دو۔ اور روپیہ 2 روپے آپ دے دیتے ہیں۔ اس نے سب کی خیر مانگی، اس کے منہ پہ لفظ ہی آئے، اور تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، بچوں کی خیر، بہن بھائیوں کی خیر، تیرے ماں باپ کی خیر، آپ کے رشتے ناتوں کو پکارتا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں سے پاک ہے، رشتے ناتوں سے، ضرورتوں سے، تو جو اس کے بندوں کی خیر مانگے گا۔ کبھی سوچا یا اللہ تیرے حبیب کی خیر، یا اللہ تیرے پیاروں کی خیر، یا اللہ تیرے حرم کی خیر، تو اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ بڑے رحم دل بنتے ہو، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو جو اس کے پیاروں کی خیر مانگے جھولی اس کی بھی خالی نہیں رہتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کرم کے سلسلے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ پہچاننا چاہیے۔ شکایت اونچی نہیں کرنی۔ جتنا کسی کا معاملہ نازک ہوتا ہے پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے۔ غیر آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کہتے ہیں یار جانتا نہیں، چھوڑو۔ اپنا کوئی کہہ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے حضرت منصور کو جب منہ سے ان کے راز نکل گیا، جو بات نہیں کہنی تھی کہہ دی، سزا لگ گئی۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ کیا مار رہے تھے؟ پتھر۔ جس کا پتھر لگتا وہ مسکراتے، ہنس پڑتے۔ پتھر لگ رہا ہے، زخم لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت شبلی جو اس وقت بزرگ تھے، حضرت ابو بکر شبلی، انہوں نے پھول مارا۔ کیا مارا؟ پھول۔ ان کی ہائے نکل گئی۔ فرمایا لوگ پتھر مار رہے ہیں تو مسکرا رہے ہو، میں نے پھول مارا ہے تو ہائے کر رہے ہو۔ فرمایا وہ جانتے نہیں ہیں، وہ تو جانتا ہے، تو ان کے پتھر سے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو تیرے۔
کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ تعلق جو ہوتا ہے اس کی ہر کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات اور سنا رہا ہوں، سب کو سمجھ نہیں آئے گی، سنا دیتا ہوں۔ لیلا کپڑے بانٹ رہی تھی، تحفے بانٹ رہی تھی، لائن لگی ہوئی مانگنے والوں کی، کسی کو کپڑا، کسی کو کچھ، کسی کو مجنو بھی کشکول لے کر نا، وہ پیالہ مانگنے والا کشکول، اب تو خیر پلاسٹک کے بن گئے، پہلے وہ خاص چیز کا ہوتا تھا، وہ لے کے وہ بھی لائن میں لگ گیا، وہ سب کو دیتی جا رہی تھی۔ جب مجنو سامنے آیا اس نے کشکول لے کر ایک طرف پھینک دیا، وہ کشکول بھی ٹوٹ گیا، وہ ناچنے لگ گیا۔ وہ کیا سمجھے ہو؟ میں نے کہا تھا نا سب نہیں سمجھے، اور لوگوں نے کہا تیرا کشکول توڑ دیا ہے اس نے اور تو ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا اس نے تعلق ظاہر کیا ہے، تم نہیں سمجھو گے اس بات کو، تمہیں سب کو ٹرکاتی رہی، وہ دیتی رہی، میرا کشکول لے کے توڑ دیا، بتایا کوئی تعلق ہے؟ تو یہ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا۔ انبیاء کے بڑے سخت امتحان ہوئے، ان کی باتیں، ایک ایک بات پر کیا کچھ، ہم لوگ روزانہ صبح و شام کیا کچھ کرتے ہیں، تو جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ہی معاملہ نازک ہوتا ہے، اتنا ہی معاملہ۔ اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے، ذرا دھیان سے سننا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سے کتنے قریب تھے؟ اونچی کوئی ایسا قرب کسی اور کو ملا؟ ہوتا کیا ہے، ہم کسی سے قریب ہو نا، کوئی پیر صاحب کو، مولانا صاحب کو، بزرگ، بے تکلف ہو جاتے ہیں، آداب چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جتنے قریب تھے اتنا زیادہ ادب کرتے تھے، اتنا ہی زیادہ۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہمارا حال دوسرا، ہم بے تکلف ہو گئے، جی باقی لوگ جو نئے آئے ہیں وہ کریں، میں تو پرانا ہو گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہر ایک کو سمجھ آتی۔ یہ میں نے دوسری شاخ نکالی ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے، یاد رہے کہ دنیاوی راحتیں جو ان میں کھو جائیں اور پھر دین کو کہیں کہ نہیں جی دیکھو جی آج مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر کتنی مصیبتیں ہیں، جب تک مسلمان نہیں تھے مزے ہی مزے تھے، دوسروں کو دیکھ لو جو مسلمان نہیں ہیں وہ مزے میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، رو رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ تو کبھی اپنے اعمال پر بھی نظر کی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے، ادھر شکایت فوراً۔ اب نازک باتیں سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے ہم لوگ تو کتنے بے پرواہ اللہ کی ذات بنے ہوئے ہیں ہم۔ ایک صاحب اللہ والے تھے، نیک تھے، منہ سے جملہ نکل گیا، بارش ہو رہی تھی، کہنے لگے بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، اس وقت واقعی بارش کی ضرورت تھی، بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ ان کو فوراً غیب سے آواز آئی، اور کم وقت یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ بے موقع کب ہوئی تھی؟ یعنی اتنے سے جملے پر بھی پکڑ اونچی۔ اب سنو توکل والوں کا معاملہ۔ کسی بزرگ کے منہ سے نکل گیا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رات کو میں نے فلانی چیز کھا لی تھی، فلانی چیز کھا لی تھی اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ والے تھے، پکڑ ہو گئی۔ درد ہم کرتے ہیں یا چیز کرتی ہے؟ تعلق تھا نا، جتنا تعلق زیادہ ہو، میں نے کہا نا پکڑ ہوتی ہے۔
کسی علاقے کے ایک صاحب تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، کھانے کے لیے انہوں نے جو کھانا منگوایا ساتھ دہی منگوا لی۔ دہی جمانے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر زیادہ گرم دودھ ہو تو دہی کھٹی ہو جاتی ہے۔ جو دودھ جماتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جاگ لگاتے ہیں۔ اتفاق سے جو چمچہ منہ میں ڈالا انہوں نے، دہی منہ میں ڈالا تو وہ نکلا کھٹا۔ ان کے منہ سے نکل گیا، تمہارے یہاں دہی کھٹی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں میٹھی ہوتی ہے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے ایک غلام کو خواب میں ملے، فرمایا وہ فلاں شخص آیا ہوا ہے، اسے کہو وہیں چلا جائے جہاں دہی میٹھا ہوتا ہے، یہاں سے چلا جائے۔ اتنی بات پر بھی پکڑ ہو گئی۔ ہم سے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا نا، جتنا معاملہ نازک ہوگا اتنی ہی پکڑ ہوگی۔ بہت سے لوگ تبرکات مانگتے، مولانا صاحب میری خواہش ہے مجھے فلاں تبرک مل جائے، فلاں تبرک مل جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی چیز کی خواہش طلب ہونا، لیکن اس کا ادب کتنا کرنا ہے وہ ہوتا نہیں، پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ احتیاط، تو یہ میں نے سمجھنے کے لیے باتیں کی ہیں۔ ہم سب کو ہر وقت احتیاط کی ضرورت اونچی کہیے ہے، مگر جو پیغام ہے وہ یہ کہ دنیاوی چیزوں کے حوالے سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہو یا اللہ تیرا شکر، تو نے لاکھوں سے بہتر بنایا، مولا مجھے اس سے اچھے حال کی طرف لوٹا۔ بہتری مانگیں، اس پر شکایت نہ، لیکن ہمارا تو کام ہی شکایت۔ ہر وقت کی مصیبت ہے جی، ہم کس طرح رہ رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی زیادہ زبان کھل جائے تو پھر پتہ نہیں بات کہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو یاد رہے اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرنا ہے، ہر حال میں پتہ نہیں کون سی بات کی پکڑ ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ نازک باتیں ہیں، حالانکہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ایک اللہ والے تھے، کسی علاقے میں چلے گئے، مرید ساتھ تھے، وہاں اتفاق سے چیزیں بہت سستی تھیں، ہر چیز تقریباً ایک ہی ریٹ میں مل رہی تھی، بڑی چھوٹی بہت اور مریدوں کو کھانے کو بہت ملا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب یہیں رہنا ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ہر چیز بہت سستی ملتی ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، بہت مزے کی چیز ہے، جگہ ہے یہاں پر کھانے پینے کو۔ فرمایا ایسی جگہ سے ڈرو، ایسی جگہ سے جہاں سب کا ایک ہی ریٹ ہو، وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ یہاں امتحان میں آ سکتے ہو، پکڑ میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اب بہت کھانے کو مل رہا ہے۔ مثلا سمجھنے کے لیے کہوں نا، انگور مہنگے ہوتے ہیں، تربوز سستا ہوتا ہے، تو تربوز بھی اسی بھاؤ، انگور بھی اسی بھاؤ، تو ان کے لیے تو موج۔ ان کو منع کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں حادثہ ہوا، سارے پکڑ میں آ گئے۔ فرمایا تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تمہیں اونچی۔ اب سوچیں، اب سوچیں۔ یہ میں نے کہا نا نازک باتیں ہر ایک کوئی سمجھ میں پوری طرح نہیں آنی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور کتابوں میں ہے۔ ایک بزرگ اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایک مسجد میں رکے ہوئے تھے۔ وہ مسجد میں رکے ہوئے، پڑوس کے گھر میں چوری ہوئی، چور جو اب چوری کر کے بھاگنے لگا تو پیچھے لوگ جاگ گئے، اس کو پکڑنے نکلے۔ چونکہ دیوار مسجد کی ساتھ تھی، وہ مسجد میں کودا، کود کے وہ ادھر ادھر ہوا۔ یہ اس وقت رات کے ٹائم نماز پڑھ رہے تھے نیک آدمی، انہوں نے ان کو ہی پکڑ لیا۔ اچھا چوری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پکڑ لیا، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی، پکڑ لیا۔ صبح کوتوال کے سامنے پیش کیا، جی ہم نے ان کو پکڑا ہے، مسجد میں کودے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر
چوری کر کے بھاگے، وہ چور حالانکہ دوسرا تھا، ان کو پکڑ لیا گیا۔ وہ نتیجے میں پتا چلا کہ جی قتل ہو گیا تھا، کوتوال نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو اونچی پھانسی دے دی جائے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا۔ وہ ایک آدمی ساتھ تھا اس علاقے میں، جاننے والا کوئی ان کا، وہ آیا کہنے لگا حضرت صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں، نہ آپ نے چوری کی نہ قتل کیا، پھر یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا میں نے بھی پوچھا تھا رب سے، میں نے بھی پوچھا تھا رب سے کہ یا اللہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، پھر اتنی بڑی سزا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ مجھ سے فلاں موقع پر ایک جانور مارا گیا تھا، مجھ سے ایک جانور مارا گیا تھا، فرمایا یہ اس کی سزا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ناحق ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں تو لوگ روز بندے مار رہے ہیں جان بوجھ کر، پھر کیا سمجھتے ہیں سیدھا جنت میں جائیں گے؟ تو یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے تھوڑی سی نازک باتیں سنائیں تاکہ ہم سبق سیکھیں اور پہچانیں اپنے آپ کو۔ یہ دنیا ہے، کہنے والوں نے کہا نا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جنہوں نے یہاں دل لگایا ان سے دنیا نے کوئی وفا کی؟ یہاں رہ سکے؟ وہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، مگر کوئی سیکھتا۔ یہ خواہشوں کے بت جو اندر بن جاتے ہیں نا، ان کو گرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہچانو، خلاصہ یہ کہ دنیاوی چیزوں پر رب سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں خیر مانگیں، مگر شکایت نہ۔ اللہ والوں کا طریقہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ہے، شیطان نے کہا یا اللہ تو نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، بادشاہی بھی دی ہوئی ہے، اولاد بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، خزانے بھرے ہوئے، اس لیے یہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میرا شکر کرے گا، ہر حال میں۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں ذرا اپنی کارروائی کر لوں، مجھے اجازت دے، مہلت دے، میں اپنی کارروائی کر لوں، دیکھ لوں یہ کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے دل اور آنکھوں پر نہیں۔ اس نے آ کر سب سے پہلے حضرت کے جانور جو ان کے اندر کو پھونک ماری، بیماری پڑی، وہ خادم دوڑے ہوئے، حضرت جی جانور مرا، ابھی ایک مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، سینکڑوں، ہزاروں۔ ادھر سے خبر آئی جی اونٹ مر گئے، گائیں مر گئیں، بکریاں مر گئیں، ادھر جی بیٹے مرنے لگ گئے، بیٹیاں مر گئیں، سارے بچے ایک ایک کر کے، ادھر سارے جانور، ادھر معلوم ہوا جی بلڈنگ گر گئی، یکا یک بادشاہی یوں چٹکی میں جناب جا رہے، سب کے سب۔ قوم نے کہہ دیا ان سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، لوگ تو فوراً بدگمانی کرتے، ان سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، خدا ناراض ہو گیا، اس نے ان کو اس طرح کر دیا۔ حضرت کے جسم میں پھونک اس نے مار دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی تھی، جیسا کتابوں میں آپ کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو نکالو، ان کی وجہ سے دوسرے بیمار نہ ہو جائیں، یہ وائرس پھیل نہ جائے۔ حضرت کو بستی سے باہر نکال دیا، بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، ملازم سب ختم، دوسرے چلے گئے۔ کہاں کل تک بادشاہ تھے، آج کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، وہاں بیٹھ گئے۔ بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ کام کاج کرتی، کھانا کو ملتا لے جاتی، حضرت کو بھی کھلاتی۔ ایک دن بیوی کے منہ سے نکل گیا، حضرت جی تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ تکلیف کے دن، تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ ہمیں آ جائے نا جی، کب تکلیف جائے گی جی، کب اچھے ہوں گے ہم، کب بہتری ہوگی؟
ان کے منہ سے نکل گیا. فرمایا یہ بتاؤ بادشاہی کتنا عرصہ کی؟ اس نے کہا جی 80 سال. فرمایا تکلیف آئے کتنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی 8 سال. تو فرمایا ابھی تو 10% بھی نہیں ہوا, ابھی سے ہی گھبرا گئے. 80 سال خوشی کے ملے, 80 سال تکلیف کے ہوتے, تو پھر تم کہتی کہ برابر ہو گئے. شکایت کرنی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے آپ کے منہ سے ایک مرتبہ آہ نکل گئی, آہ جس کو اردو میں آپ ہائے کہتے ہیں, منہ سے نکل گئی. اللہ نے فرمایا ایوب ہماری محبت کا دعویٰ اور ہائے کرتے ہیں. عرض کی مولا ہائے اس لیے نہیں کی ہے کہ کوئی شکایت ہے, صرف یہ کہ میری تکلیف میرے دل پر, زبان پر اثر کر رہی ہے. مولا اس زبان سے تجھے یاد کرتا ہوں, یہ ختم ہو گئی تو کیسے یاد کروں گا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ پاک پتن شریف والے, آپ نے کتنا عرصہ جنگلوں میں گزارا. کتابوں میں لکھا ہے اس طرح بیٹھے ہوتے جانور سمجھتے کہ مردہ ہیں, وہ پرندے آ کے آپ کا گوشت نوچتے. اس طرح بیٹھے ہوئے, حرکت کوئی نہیں, تو جانور کیا سمجھتے یہ مردہ ہیں. یہ پرندوں کی عادت ہوتی ہے کچھ کھانے کو ملے شور کرتے ہیں, دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ. تو آپ کا وہ بڑا مشہور دوہا, کوے تھے نوچ رہے تھے اور ساتھ میں شور مچا رہے تھے. تو بابا صاحب کا کہا ہوا وہ شعر ان کی زبان میں آج تک بڑا مشہور, کاگا کاگا نہ کرو جی بر کھائیو ماس, دو نین ہمارے چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس. اور میں شور نہ کرو, جتنا میرا گوشت کھانا ہے کھاؤ, آنکھیں چھوڑ دینا میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. یہ اللہ والوں کی شان, انہوں نے کبھی شکایت اونچی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عساکر میں روایت موجود, پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی ضرور. 3 دن کا فاقہ ہو گیا, لکھ لٹانے والے, لکھ جو آتا اس کو لاکھوں دینے والے, اتفاق 3 دن کا فاقہ ہو گیا. گھر کی جو ملازمہ تھی نا, وہ اپنا زیور اتنی سی پوٹلی وہ لے کے آ گئی, حضرت جی یہ میرے پاس تھوڑا سا سونا ہے, یہ گروی رکھوا دیں کہیں اور تھوڑا سا کوئی کھانے پینے کو لے آئیں, 3 دن ہو گئے فاقہ ہو گیا ہے, تو جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے چھڑا کے مجھے دے دیجئے گا. حضرت صاحب گھر میں اپنے فرش پر کھڑے ہوئے, وہ لائی پوٹلی, آپ نے زمین کو ٹھوکر ماری. کیا ماری؟ پاؤں سے ٹھوکر ماری, ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے, تو کیا سمجھتی ہے؟ ارے دنیا تو ہماری ٹھوکروں میں ہے, ہم تو رب کی رضا پر راضی ہے. اللہ اور آج ہمارا کیا حال, ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ اچھا ہو گیا, او ہو جی اسلام زندہ باد, اور ذرا سی ہوئی ہو جی مسلمانوں پر مصیبت, تو یاد رکھنا امتحان بھی ہوتے ہیں, کبھی درجے بڑھائے جاتے ہیں, کبھی سزا ہوتی ہے, کبھی تکلیف سے گزار کر آپ کو زیادہ شان والا بنایا جاتا ہے. تو جو جانچ کے وقت ذرا سی تکلیف پر فوراً منہ پھیرے, تو اس کے لیے دنیا و آخرت کا گھاٹا نقصان ہوتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور ایمان پر ڈٹا رہے, ایمان پر اونچی. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید.
اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے نہ نقصان، ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بہت وضاحت سے تفسیر میں من دون اللہ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ جو لوگ ہمیشہ جمعہ پڑھتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، پیچھے آیتیں آئی تھیں، من دون اللہ قرآن میں جگہ جگہ آیا، اس کے لفظی معنی ہیں اللہ کے سوا۔